السلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اما بعد، جیسا کہ ہم نے درس قرآن کے لیے ایک اپنے طور پر ایک ترتیب مقرر کی کہ ابتدا میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور اس کا تعارف آپ کے سامنے بیان کیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر قصہ آدم کے عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا، تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ تخلیق آدم کا مقصد کیا ہے، اور تخلیق آدم کے وقت ہی پروردگار عالم نے کفر اور ایمان کا جو معیار تیار کیا اور جو معیار بنایا وہ صبح قیامت تک دائم و قائم رہنے والا ہے۔ اس کے بعد ان صورتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا مطالعہ کیا گیا جو عام طور پر ہم اپنی نمازوں میں دہرا کر پڑھتے ہیں، جو سورہ فیل سے سورہ ناس تک مشتمل ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے بعض مقامات پر اختصار کے ساتھ بیان کیا تو بعض مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سورہ شعراء کی ان آیات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کی وہ ابتدائی زندگی کا حصہ ہے جو انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی اور دعوت الی الحق کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی پھر دعا اور دعا کے ساتھ حضرت ابراہیم کی سیرت کا وہ پہلو جو کہ ان کی درازی عمر میں رب العزت نے ان کے ساتھ جو واقعات اور معاملات کیے اس پر مفصل گفتگو کی، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی ان آیات پر آپ سے اختصار کے ساتھ گفتگو کی جائے گی تاکہ یہ بات ہم سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اتنی فضیلت اور اتنی عظمت عطا کی ہے کہ تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں بعد از حضرت ابراہیم، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم کی عظمت اس لیے اور زیادہ ہمارے لیے ہے چونکہ
پروردگار عالم نے اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ آئیے آج جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، قرآن مجید کا یہ اعجاز اور یہ اس کا معجزانہ انداز ہے کہ ایک آیت کے آدھے حصے میں حضرت ابراہیم کی پوری سیرت کو پروردگار عالم نے بیان فرما دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو پروردگار عالم نے آزمایا اور وہ تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ آزمائش کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، اس دن سے یہ شروع ہو رہی ہے، تو تقریباً حضرت اسماعیل کی قربانی تک مسلسل حضرت ابراہیم کی آزمائشوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی انہیں اپنے شہر اپنے گاؤں سے نکالا گیا، کبھی انہیں آگ میں ڈالا گیا، کبھی انہیں اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں جو کہ وادی غیر ذی زرع ہے وہاں چھوڑنا پڑا۔ مصر کا سفر ہے، فلسطین کا سفر ہے، کنعان کا سفر ہے، اتنی ہجرتیں حضرت ابراہیم نے کی ہے کہ آپ ہر مقام پر ہر قدم پر اللہ کی آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ اتنا آزمانے کے بعد بہت سو کو حضرت ابراہیم کی سیرت یقیناً انہیں اس کا علم ہے، لیکن آپ صرف اس نقطے پر غور کریں، اتنا آزمانے کے بعد پروردگار عالم اب انہیں ایک انعام عطا کر رہا ہے۔ یہ انعام کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ملت اسلامیہ اگر اس انعام کی عظمت کو سمجھے گی تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر کبھی حرف نہیں اٹھائیں گے۔ آپ پہلے ایک چیز غور کر لیں، حضرت ابراہیم کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم کیا ہے؟ پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل اللہ ہیں، کہ تمام عظمتیں فضیلتیں ابراہیم کے حصے میں پہلے سے ہے۔ اب اس سے بڑی کیا فضیلت کیا عظمت اللہ عطا کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قال انی جاعلک للناس اماما۔ یہ تمام عظمتوں کے باوجود اللہ کے پاس ایک مقام عظمت ہے جو اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کو میں بارہا کہتا ہوں کہ لفظ میں ڈوب کر پڑھیں کہ اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ کی کیا عظمت ہے۔ اللہ کہہ سکتا تھا، اللہ کا کلام ہے کہ تمام مسلمانوں کا امام بنایا، تمام مومنین کا امام بنایا۔ قال انی جاعلک للمؤمنین اماما، اللہ کا کلام ہے، اللہ کہہ سکتا تھا، نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، تمام لوگوں کا، اس میں مومن بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، سرکش بھی آ گئے، سب آ گئے، یعنی تمام انسانیت کا امام اللہ نے حضرت ابراہیم کو بنایا۔ یہ ابراہیم کو یہ عظمت یہ مقام ملا، وہ اس مقام سے واقف تھے، فوراً کہہ اٹھے قال ومن ذریتی، اے پروردگار میری اولاد میں بھی امام بنا۔ جب آپ کو کسی شے کی عظمت اس کی اہمیت معلوم ہوگی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو ملتا ہے تو آپ خود دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میری اولاد کو بھی یہ دینا۔ ایک انسانی عام فطرت ہے، جو خود کے لیے فائدہ مند ہو یا خود کے لیے بہت زیادہ معزز ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے بھی کہتے ہیں پروردگار سے کہ میری اولاد کو بھی عطا فرما۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ یہ مقام امامت ان کو دیا گیا ہے تو فوراً کہہ اٹھے قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں بھی امام بنا۔ اللہ نے بھی ان کے اس درخواست کو واضح کر دیا۔ ہو سکتا تھا کل کوئی اٹھ کر امامت کا دعویٰ کر دے، کہے میں امام ہوں، میں ابراہیم کی اولاد میں ہوں اور میں یہ دعا ابراہیم کا نتیجہ ہوں۔
اب آپ دیکھیں جتنے یہود ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اولاد ابراہیم ہیں، جتنے مسلمان ہیں ان تمام کا یہ دعویٰ ہے اہل عرب کا کہ وہ اولاد ابراہیم ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، شرط لگا دی۔ کیا شرط لگا دی؟ کہ تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگا ہم اس کو یہ عہدہ نہیں دیں گے، یہ مقام نہیں دیں گے۔ پھر کس کو دیں گے پروردگار؟ اللہ اس کو دے گا جو ظالم نہیں ہوگا۔ اور ظالم کے معنی کیا ہے؟ کہ کوئی شے کو اس کے مقام پر نہ رکھ کر دوسرے مقام پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مارے گا تو ہی ظالم ہوگا؟ نہیں، ظالم کے لفظی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ اس ڈائس کو یہاں رکھنا ہے تو یہیں رکھنا ہے، اس کو ہٹا کر رکھ دیے تو گویا یہ ظلم ہو گیا۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ میں اولاد میں انکار نہیں کیا کہ میں نہیں دوں گا، اللہ نے کہا لیکن میں ظالموں کو نہیں دوں گا۔ اب کس کو دوں گا؟ جو ظالم نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو صاحب امام بن کر اس دنیا میں آیا، جو حضرت ابراہیم کی اس دعا کا ثمر اور نتیجہ بن کر آیا، اس کے متعلق اس نے دعویٰ نہیں کیا۔ یہ بات سمجھیں آپ، مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی ذات سے اپنا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ایک خاص بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، یہ کس نے دعویٰ کیا؟ سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ اس دعوے کی بشارت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے معصوم عن الخطا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کس نے بشارت دی؟ کس نے گواہی دی؟ کس نے سند دی ہے کہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوں گے؟ تو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے صرف اس کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو فائز کس نے کیا ہے؟ اس بات کو سمجھے، اللہ نے کیا۔ اللہ نے کس کے ذریعے اعلان کرایا کہ مہدی خلیفۃ اللہ ہوگا؟ محمد الرسول اللہ کے ذریعے۔ اللہ نے کس کے ذریعے اعلان کرایا کہ مہدی معصوم عن الخطا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ کے ذریعے۔ اور کیا کرے گا؟ وہ جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی وہ اس کو پاک و صاف کر دے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ جو ظلم سے پاک کرانے والا ہوگا، نعوذ باللہ کبھی کا کوئی شائبہ بھی ہوگا کہ وہ ظالم ہوگا، وہ تو ظلم کو مٹانے والا ہے۔ اور یہاں امامت کا وعدہ کس سے ہو رہا ہے؟ جو ظالم ہوگا اس کو امام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ امام اس کو بنایا جائے گا جو معصوم عن الخطا ہوگا۔ اور اس دعا کا ثمر، نتیجہ صرف اور صرف خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں، اس سے مراد خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ اپنی جگہ رکھیں، ہم قرآن پڑھیں۔ قرآن نے جہاں اس دعا کو بیان کر دیا، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کے بعثت کے لیے جو دعا کی ہے حضرت ابراہیم نے، انہی آیات کے آخر میں اس کو بھی بیان کر دیا تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ امام ہی محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ امام ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ الگ ہے، امام الگ ہے۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیں آپ، جب یہ دعا ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور انہوں نے لوگوں کے لیے اللہ کا گھر بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا گیا۔ یہ جائے نماز مقام ابراہیم کو کیوں بنایا گیا ہے، میں آخر میں جب ان آیات کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا اختصار سے بیان کر دوں گا تاکہ ہم سمجھیں کہ مقام ابراہیم کی عظمت کیا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ان سے وعدہ لیا کہ وہ اور اسماعیل اللہ کے گھر کو پاک رکھیں،
کس کے لیے؟ طائفین کے لیے جو طواف کرتے ہیں، والعاکفین جو رکوع کرتے ہیں، اور وہ رکع السجود جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، یہ ان کو ہدایت دے دی۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، یہ بات تقریباً آج سے 4000 سال پہلے ہو رہی ہے، لیکن آج بھی کعبۃ اللہ کا اہل ایمان طواف کرتے ہیں، اور اس زمانے سے آج تک کعبۃ اللہ کا طواف کبھی منقطع نہیں ہوا۔ حالات زمانے کے بدلتے رہے مگر ایک نہ ایک شخص تو ضرور طواف کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، پھر انہوں نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر دعا کی ابراہیم کے پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں پر رزق عطا کر، یہاں پر ثمرات عطا کر۔ اس آیت پر میں نے اس سے قبل کی نشست میں مکمل طور پر گفتگو کی تھی کہ ہر انسان اپنی رہائش کے لیے سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ جس شہر میں، جس کنٹری میں، جس سوسائٹی میں وہ رہائش کر رہا ہے، اس کی ریسیڈنس ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہاں پر امن ہو سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے معاش کے کوئی راستے فراہم رہیں، چاہے اس کے لیے جاب اچھا رہے، بزنس اچھا رہے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، جہاں پر کرائم ہوگا وہ وہاں پر رہنا نہیں چاہتا۔ اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ اس سے قبل گفتگو کی، لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے سورہ ابراہیم میں کہ انسان کیا ہوتا ہے جب اس کو زندگی میں سکون ہوتا ہے، امن ہے، رزق میں برکت ہے، مال ہے، دولت ہے، اچھا جاب ہے، اچھا بزنس ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کامیابی کی اس منزل پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ کہہ کر دعا کی ہے کہ یہ تمام ترقی کے بعد پروردگار میرے اور میری اولاد کو بت پرست مت بنا دے۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بس ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ کامیابی دنیا کی ترقی کا نام نہیں ہے، کامیابی دراصل خاتمہ ایمان پر ہونا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زندگی جیسی بھی گزاری، جیسے بھی گزر رہے ہیں، دنیا کمائے، دنیا جمع کیے، جو کچھ بھی ہوا سب اپنی جگہ ہے، اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو یہ زندگی بیکار ہے ہماری۔ ہم ہمیشہ دعا کریں۔ دیکھیے آپ، ہمارے بزرگان دین کی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کریں۔ ہماری قوم کا ایک رواج ہے، ہمارے پاس کا ایک طریقہ ہے کہہ لیجئے، کسی بھی آپ بزرگ سے، مرشد سے، اپنے گھر کے بڑے بزرگ سے ملیں، 1000 دعائیں نہیں دیتے وہ لوگ، ایک دعا ضرور دیتے ہیں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر کرے، خاتمہ بالخیر کرے۔ یہ تمام دعاؤں کی دعا ہے اصل، جو ہمارے پاس بہت آسانی سے دی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں قدر نہیں ہے، ہماری نیت میں بس دنیا بسی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کی ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر بھی کبھی غور کریں۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ انہی کو یہ سب عطا ہوگا جو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن ان کو نہیں دیا جائے گا۔ قال ومن کفر فامتہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، کیونکہ ابراہیم کی اولاد میں کافر بھی ہوئے، مشرک بھی ہوئے۔ اہل عرب مکہ کون ہے؟ اولاد ابراہیم ہے، مشرک رہے۔ آج بھی اولاد ابراہیم روئے زمین پر ہے، کافر اور مشرک ہے، تو ان کا سروکار نہیں ہے۔ کس سے سروکار نہیں ہے؟ ابراہیم سے سروکار نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، تو ان آیات پر غور کرے کہ شجر نسب مضبوط ہونے پر نجات کا انحصار نہیں ہے، بلکہ شجر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل نے جو گھر بنایا، اس پر اللہ نے کلام کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیکھیے آپ یہاں پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، یہاں پر ابراہیم نے اٹھایا، بنیادوں کو اٹھایا۔ یرفعو کا کلمہ دراصل مکے کے کعبۃ اللہ کی پوری تاریخ کو بیان کر رہا ہے۔ یرفعو کا ایک لفظ، کعبۃ اللہ یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم نے بنایا،
یرفع اٹھایا انہوں نے، جو پہلے سے اس میں بنیاد تھی وہ بنیادوں پر انہوں نے اٹھایا، بنیادیں ابراہیم نے قائم نہیں کی۔ پھر بنیادیں کب بنی؟ تو ایک چھوٹی سی اس کی تاریخ یاد رکھ لیں کہ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اسی کعبۃ اللہ کے عین اوپر عرش پر بیت المعمور ہے۔ جس طرح زمین پر کعبۃ اللہ کے انسان طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جہاں کعبۃ اللہ ہے بس اسی ڈائریکشن میں بیت المعمور ہے، اور یہ بیت المعمور کے نیچے سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آدم سے پہلے ہی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرا دی تھی۔ وہ اپنی جگہ ایک مستقل تاریخ ہے، کبھی انشاءاللہ العزیز کعبۃ اللہ کی تاریخ کے تحت اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ ابراہیم نے کعبۃ اللہ بنا لیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ بنایا۔ کعبۃ اللہ بنانے کے بعد اب آ جائیے مقام ابراہیم پر۔ اب مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے وعدہ لے رہے ہیں، ربنا تقبل منا، پروردگار میری یہ دعا ضرور سن لے، میری یہ دعا ضرور سن لے۔ کیسا ہے پروردگار تو؟ انک انت السمیع العلیم، بے شک میرے پروردگار تو سمیع ہے، سننے والا ہے، اور کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ اب دعا ہوئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اولاد میری امت مسلمہ میں رہے، پھر اس کے بعد مناسک حج کے لیے کی۔ میں بہت آخر کی بات آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ دعا کیا ہو رہی ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور پروردگار مبعوث فرما، یعنی اولاد ابراہیم میں، منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیتوں کو پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور لوگوں کو کتاب کا علم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس دعا کا مصداق، اس دعا کا ثمر کون ہے؟ خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما ومن ذریتی اماما میں امامت اور امام آخر الزمان خلیفۃ اللہ کی بعثت کے لیے دعا ہوئی۔ یہاں پر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہوئی۔ اب یہ دعا کہاں ہو رہی ہے؟ مقام ابراہیم پر ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم عراق اور شہر سے نکلے، سارا عرب آپ نے ہجرت کی ہے، کیا کہیں پر ان کے کوئی پیر کے نشان محفوظ ہیں؟ کوئی جگہ پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان محفوظ نہیں ہے سوائے مقام ابراہیم کے، اور اللہ نے اس کو نشانی آیت بنا کر آج بھی کعبۃ اللہ کے صحن میں رکھا ہے، تاکہ مقام ابراہیم کو دیکھنے کے ساتھ ہی ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارا تصور پختہ ہو جائے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم نے کھڑے ہو کر ہمارے امام آخر الزمان کی بعثت کی دعا کی تھی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی تھی، اور محمد الرسول اللہ نے کہا کہ جب تم طواف کعبہ کر لو تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ضرور ادا کرو۔ یہ نماز دراصل شکرانہ ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے امام مہدی کی قوم میں ہم کو پیدا کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ اگر ان دونوں پر ایمان نہیں ہے، اگر آپ مقام ابراہیم پر آپ 2 رکعت نہیں 1000 رکعت پڑھیے، وہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جو تصدیق کے بعد نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔